दोस्तों, हाल ही में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मैक्सिको और कनाडा से इंपोर्ट होने वाली एशिया पर 25% टैरिफ, जबकि चीन से इंपोर्ट होने वाली एशिया जिन पर पहले ही से टैरिफ्स आयद थे उन पर मजीद 10% टैरिफ्स आयद करने का ऐलान किया था। इस ऐलान के 3 ही दिन बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा और मैक्सिको पर टैरिफ्स 1 माह के लिए होल्ड करने का फैसला भी कर लिया। हालिया एडिशनल टैरिफ्स के बाद चीन पर आयद टैरिफ्स जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर 100% पहले ही से था वो बढ़कर 110% हो जाएगा। ऐसे ही स्टील और एल्यूमिनियम इंपोर्ट्स पर जो टैरिफ 25% था वो अब बढ़कर 35% हो जाएंगे, जबकि सोलर पैनल पर आयद करदा 50% टैरिफ्स अब बढ़कर 60% हो जाएगा। लेकिन फ़र्ज़ करें 1 माह बाद अगर कनाडा और मैक्सिको पर फिर से ये टैरिफ्स आयद कर दिए जाते हैं तो क्या चीन को भी इसका नुकसान होगा? अगर होगा तो कैसे होगा? इस बारे में जानने से पहले चीन और मैक्सिको के दरमियान तजारत के आदादो शुमार को ज़रा देख लें। दोनों ममालिक के दरमियान बायलैटरल ट्रेड का वॉल्यूम जो कि 2017 में 48 अरब डॉलर के लगभग था वो 2023 में डबल होकर तकरीबन 100 अरब डॉलर से भी तजावज़ कर चुका था। इस तजारत में चीन से मैक्सिको इंपोर्ट होने वाली एशिया की वैल्यू 80 अरब डॉलर से ज़्यादा थी। सिर्फ यही नहीं, चाइनीज़ कार्स और मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज अमेरिका के डोर स्टेप मैक्सिको में बिलियंस ऑफ डॉलर्स की सरमायाकारी पिछले कई बरसों से करती चली आ रही हैं। चाइनीज़ कंपनीज मैक्सिको में इतनी भारी इन्वेस्टमेंट्स क्यों कर रही हैं और चीन को इन टैरिफ्स की वजह से जो कि मैक्सिको पर लगेंगे क्या नुकसान हो सकता है, यही सब हम इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल बिग सोचो को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमें आपके लिए मज़ीद अच्छा मवाद बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती रहे। तो वापस अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। दरअसल दोस्तों 2018 में मौजूदा अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सेमीकंडक्टर्स, ऑटो पार्ट्स, मेडिकल डिवाइसेस समेत चीन की तकरीबन 1100 प्रोडक्ट्स पर 25% इंपोर्ट टैरिफ्स आयद कर दिए थे। इन भारी टैरिफ से तकरीबन 250 अरब डॉलर वर्थ की प्रोडक्ट्स मुतासिर हुई थी। रद्द अमल के तौर पर चीन ने भी अमेरिका की एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स पर टैरिफ्स आयद किए थे, लेकिन चीन ने इसी पर इक्तफा नहीं किया था बल्कि इसने एक दूसरी स्ट्रेटजी भी अपनाई। वो स्ट्रेटजी थी मैक्सिको में इन्वेस्टमेंट्स की अपॉर्चुनिटीज़ को तलाश करना। जी हाँ दोस्तों, चीन टैरिफ्स की वजह से अमेरिका की मार्केट तो जाहिर है लूज़ नहीं कर सकता था, लिहाजा चीन की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मैक्सिको में बढ़ना शुरू हो गई। 2018 में चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट जो कि मैक्सिको में सिर्फ 267 मिलियन डॉलर्स थी वो 2023 में बढ़कर 5.6 अरब डॉलर्स हो चुकी थी, यानी इनमें 21 गुना तक इजाफा हो चुका था। 2020 के बाद मैक्सिको में चाइनीज़ कंपनीज की तादाद भी तकरीबन 3 गुना बढ़ चुकी थी। चीन की ये इन्वेस्टमेंट्स बुनियादी तौर पर मैन्युफैक्चर सेक्टर्स में ही थीं। आपको इसकी कुछ मिसालें बताते हैं। चाइनीज़ लिंगोंग मशीनरी ग्रुप ने मैक्सिको में 5 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट से एक मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री बनाई है। ये चाइनीज़ फैक्ट्री मैक्सिको की रियासत न्यूइवो लियोन में है और इस रियासत का बॉर्डर अमेरिकन रियासत टेक्सास से भी मिलता है। यहाँ न सिर्फ रोड वर्क इक्विपमेंट और हैवी मशीनरी तैयार हो रही है बल्कि यहाँ दूसरी चाइनीज़ मल्टीनेशनल कंपनीज को भी फ्लोर्स लीज पर दिए जा रहे हैं। इन कंपनीज में चाइनीज़ ऑटो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज वगैरह शामिल हैं। सिर्फ 2022 के बाद ऑटो पार्ट्स और कार मैन्युफैक्चरिंग की 20 चाइनीज़ कंपनीज ने मैक्सिको में अपने प्लांट्स सेटअप किए हैं या सेट करने का ऐलान कर चुकी हैं। इन कंपनीज में BYD और चेरी वगैरह जैसी ऑटो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज भी शामिल हैं। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए कि मैक्सिको चाइनीज़ कारों के लिए जाहिर है इतनी बड़ी मार्केट तो नहीं, ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं कि यहाँ से ज़्यादातर एक्सपोर्ट्स अमेरिका को ही चाइनीज़ कंपनीज कर रही थीं और इन एक्सपोर्ट्स को मज़ीद बढ़ाने की मंसूबाबंदी भी चाइनीज़ कंपनीज की थी। लेकिन सवाल ये है कि चीन ने मैक्सिको में ही क्यों अपनी इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाई? तो दोस्तों, इसकी सबसे पहली वजह यह है कि मैक्सिको अमेरिका का हमसाया मुल्क है। यहाँ स्किल्ड लेबर दस्तयाब होने के साथ साथ लेबर यहाँ की चीप भी है, निस्बतन सस्ती है। लेकिन दूसरी वजह इंतहाई अहम है। दरअसल अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा आपस में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत तजारत करते चले आ रहे थे।
یہ معاہدہ نافٹا یعنی نارتھ امریکن فری ٹریڈ ایگریمنٹ کے نام سے ابتدائی طور پر تینوں ممالک کے درمیان 1990 کی دہائی کے اوائل میں سائن ہوا۔ اس کے مطابق یہ تینوں ممالک ایک دوسرے کے ساتھ فری ٹریڈ کر سکتے تھے اگر ٹریڈ ہونے والی پروڈکٹس مختلف کنڈیشنز کو میٹ کر رہی ہوں۔ ان شرائط میں سے ایک یہ بھی تھی کہ میکسیکو سے امریکہ امپورٹ ہونے والی کاروں پر کوئی ٹیرف وغیرہ عائد نہیں کیا جائے گا اگر ان کاروں میں استعمال ہونے والے پارٹس کا 62.5% حصہ نارتھ امریکہ یعنی کینیڈا، میکسیکو یا امریکہ میں ہی تیار کیا گیا ہو۔ ظاہر ہے 2018 میں ٹریڈ وار کا آغاز ہو جانے کے بعد چین براہ راست امریکہ میں کچھ ایکسپورٹ کرتا تو اس پر امریکن کسٹمرز کو بھاری ٹیرفز پے کرنا پڑتے اور پھر امریکن اور چائنیز پروڈکٹس میں قیمت کا فرق تقریباً ختم ہو جاتا۔ چین کو ظاہر ہے اب اگر اپنی کاریں یا دوسری پروڈکٹس بغیر ٹیرف کے امریکہ ایکسپورٹس کرنا تھیں تو یہ ممکن تو تھا، لیکن اسے اپنے پارٹس وغیرہ کی مینوفیکچرنگ کو بھی میکسیکو شفٹ کرنے کی ضرورت تھی۔ ایسا ہرگز ممکن نہیں تھا کہ آٹو پارٹس چین سے امپورٹ کیے جائیں اور انہیں میکسیکو میں صرف اسمبل کر کے یعنی جوڑ کے امریکہ ایکسپورٹ کر دیا جائے اور فری ٹریڈ ایگریمنٹ یعنی نافٹا کا فائدہ اٹھایا جا سکے۔ فری ٹریڈ ایگریمنٹ کی شرائط سے فائدہ اٹھانے کے لیے ظاہر ہے چین کے لیے لازمی تھا کہ کمپوننٹس اور پارٹس کی کنٹری آف اوریجن کی شرط کو بھی پورا کیا جائے۔ ایسے میں چین کو جہاں میکسیکو میں ایز آف ڈوئنگ بزنس کی اپرچونٹی میسر تھی، وہیں چائنیز کمپنیز میکسیکن کمپنیز کے ساتھ جوائنٹ وینچرز بھی کر رہی تھیں۔ اس کے علاوہ میکسیکن شہریوں کے لیے جابز کے مواقع بھی پیدا ہو رہے تھے، یعنی چین اور میکسیکو دونوں ہی کے لیے یہ ون ون سچویشن تھی۔ بلکہ اس دوران میکسیکو کی معیشت نے بھی اچھی شرح نمو دکھائی، لہٰذا میکسیکو نے چائنیز کمپنیز اور انویسٹمنٹس کو ظاہر ہے ویلکم کیا۔ دوستو یاد رہے کہ میکسیکو میں ایسا صرف چائنیز کمپنیز ہی نہیں کر رہی بلکہ جرمن کمپنیز جیسا کہ واکس ویگن، BMW، آڈی سمیت کچھ جاپنیز کمپنیز نے بھی ایسی ہی پالیسی اپنائی ہے تاکہ امریکن مارکیٹ تک رسائی ان کے لیے آسان رہے، اور یہ کمپنیز بھی میکسیکو میں انویسٹمنٹس کر رہی ہیں۔ ہاں، بہرحال یہ ضرور ہے کہ چین نے 2018 میں ٹریڈ وار کے آغاز کے بعد میکسیکو میں اپنی انویسٹمنٹ پہلے سے کئی گنا زیادہ بڑھا دی تھی، کیونکہ امریکن ٹیرف سے سب سے زیادہ متاثر بھی تو ظاہر ہے چین ہی ہو رہا تھا۔ اب ظاہر ہے امریکہ کے لیے یہ سچویشن قابل قبول نہیں تھی، اور ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ خیال تھا کہ میکسیکو چیپ مینوفیکچرنگ کی وجہ سے باہمی تجارت میں امریکہ سے غیر منصفانہ طور پر فائدہ اٹھا رہا ہے، لہٰذا 2020 میں نافٹا یعنی نارتھ امریکن فری ٹریڈ ایگریمنٹ کو امریکن دباؤ پر یونائٹڈ اسٹیٹس، میکسیکو اینڈ کینیڈا ایگریمنٹ سے ریپلیس کر دیا گیا۔ نئے معاہدے کے مطابق میکسیکو سے امریکہ ایکسپورٹ کرنے اور ٹیرفز کو اوائڈ کرنے کے لیے لازمی تھا کہ کاروں کے پارٹس کا 75% حصہ نارتھ امریکہ یعنی میکسیکو، کینیڈا یا امریکہ ہی سے سورس کیا جائے، یعنی 62.5% سے یہ پرسنٹیج بڑھا کر اب 75% کر دی گئی تھی۔ اس کے علاوہ یہ شرط بھی عائد کی گئی کہ کاروں میں استعمال ہونے والے کمپوننٹس کا 40 سے 45% حصہ وہ ورکرز مینوفیکچر کریں جن کی اجرت $16 فی گھنٹہ سے زیادہ ہو۔ ظاہر ہے اس شرط کا مقصد صرف یہی تھا کہ کمپنیز کو میکسیکو شفٹ ہونے سے روکا جائے، کیونکہ وہاں کی لیبر تو اس سے کہیں سستی تھی۔ USMCA معاہدہ 16 سال کے لیے ہے، یعنی 2036 میں یہ ایکسپائر ہوگا، لیکن ہر 6 سال بعد اس کا ریویو ہونا بھی طے پایا تھا۔ اگر اس ریویو کے بعد تینوں ممالک ایگری کریں تو معاہدے کو مزید 16 سال کے لیے ایکسٹینڈ بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن دوسری طرف چین جس طرح میکسیکو میں انویسٹمنٹس کر چکا ہے اور میڈ ان امریکہ کے دائی ڈونلڈ ٹرمپ بھی واپس امریکہ کے صدر بن چکے ہیں، تو اس کے اگلے ریویو میں جو کہ 2026 میں ہونا ہے، کیا مسائل سامنے آتے ہیں اور کیا طے پاتا ہے، یہ دیکھنا بھی انتہائی دلچسپ ہوگا۔ بہرحال امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ارادے اس حوالے سے کچھ مختلف ہی لگتے ہیں۔ حال ہی میں انہوں نے چین پر مزید 10% ٹیرف عائد کرنے کے ساتھ ساتھ ابتدائی طور پر میکسیکو اور کینیڈا کو بھی ٹارگٹ کیا تھا، اور ان دونوں ممالک پر 25% امپورٹ ٹیرفز عائد کر دیے تھے۔ میکسیکو اور کینیڈا کے صدر نے جب ٹرمپ کو یقین دہانی کروائی کہ وہ غیر قانونی امیگریشن اور ڈرگ ٹریفکنگ وغیرہ کو روکنے کے لیے بارڈر سیکیورٹی کو بہتر بنانے کے اقدامات کریں گے، تو ان دونوں ممالک
پر عائد ٹیرفز کو 1 ماہ کے لیے مؤخر کر دیا گیا ہے۔ کینیڈا سے امریکہ کو ہونے والی انرجی امپورٹس پر صرف 10% ٹیرفز ہی عائد کیے گئے تھے، جو کہ امریکہ کی کینیڈا سے سب سے بڑی امپورٹ بھی ہے۔ انرجی امپورٹس پر نسبتاً کم ٹیرفز کا بھی ایک مقصد تھا۔ دراصل امریکہ کی زیادہ تر آئل ریفائنریز ہیوی کروڈ آئل ریفائن کرنے کے لیے بنائی گئی ہیں، اور یہ کروڈ آئل امریکہ کینیڈا ہی سے امپورٹ کرتا ہے۔ ان ریفائنریز میں بھی ظاہر ہے امریکنز ہی جاب کرتے ہیں، جس کا فائدہ جابز کی صورت میں امریکہ کو اور اس کی معیشت کو ہوتا ہے۔ اگر یہ کینیڈین کروڈ آئل امریکہ کو نہ ملے تو نہ صرف یہ ریفائنریز بند ہو جائیں گی، بلکہ امریکہ کو کسی دوسرے ملک سے دور سے مہنگے داموں ہیوی کروڈ آئل امپورٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ امریکہ سے اس ٹائپ کا کروڈ آئل ایکسٹریکٹ نہیں ہوتا۔ خیر دوستو، فی الحال تو یہ خطرہ ٹل گیا ہے۔ کینیڈا اور میکسیکو نے ظاہر ہے ان ٹیرف سے متاثر ہونا تھا، اور دونوں ممالک نے ظاہر ہے اس پر اپنے رد عمل کا بھی اعلان کیا تھا، لیکن فی الحال یہ معاملہ ظاہر ہے 1 ماہ کے لیے ٹل چکا ہے۔ لیکن اگر 1 ماہ بعد یہ ٹیرفز عائد کر دیے جاتے ہیں تو یہ ان دونوں ممالک کے ساتھ ساتھ چین کے لیے بھی 2 دھاری تلوار ثابت ہونے جا رہے ہیں۔ چین، جیسا کہ ہم آپ کو بتا چکے، مینوفیکچرنگ میکسیکو بھی ایک بڑے والیوم میں شفٹ کر چکا ہے، اور یہاں سے امریکن مارکیٹ تک ٹیرف فری رسائی بھی اسے پہلے حاصل تھی۔ لیکن میکسیکو پر عائد ہو جانے والے ٹیرفز کی صورت میں چین اپنا مقصد پورے پوٹینشیل کے ساتھ ظاہر ہے اچیو نہیں کر پائے گا، یعنی میکسیکو میں بھی یہ اشیاء تیار کر کے چین امریکہ میں بغیر ٹیرفز کے ان کو ایکسپورٹ نہیں کر پائے گا۔ چین سے ڈائریکٹ امپورٹ تو پہلے ہی سے امریکن کسٹمرز کے لیے ٹیرفز کی وجہ سے ظاہر ہے مہنگی تھیں، اور ان پر اب مزید ٹیرفز بھی عائد کر دیے گئے ہیں۔ میکسیکو میں مینوفیکچرنگ شفٹ کرنے سے چاہے چین ترجیحی طور پر امریکن مارکیٹس ہی کو ٹارگٹ کر رہا تھا، لیکن میکسیکو پر بھی ٹیرفز کی صورت میں وہ کاریں اور دوسری اشیاء ساؤتھ امریکن ممالک کو ایکسپورٹس کر کے کچھ نہ کچھ ایڈوانٹیج تو چین پھر بھی لینے کے قابل رہے گا، لیکن ظاہر ہے سب سے بڑی اور اچھی مارکیٹ ان اشیاء کی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہی ہے۔ دوستو، چین کی یہ نیئر شورنگ اسٹریٹجی کوئی اچنبے کی بات نہیں تھی، بلکہ امریکہ خود بھی ساؤتھ ایسٹ ایشین ممالک ویتنام اور انڈونیشیا وغیرہ میں بھاری انویسٹمنٹس کرتا چلا آ رہا ہے، تاکہ کم لاگت پر ہونے والی پروڈکٹس کو ان ایشین مارکیٹس میں اور بالخصوص چین میں فروخت کر سکے۔ ظاہر ہے امریکہ نے چائنیز مارکیٹس میں اگر اپنی پروڈکٹ بیچنی ہیں تو اس کو چین میں ہونے والی ویسی ہی پروڈکٹس کے مقابلے میں لاگت کے حوالے سے کمپیٹ بھی کرنا پڑے گا۔ لیکن کیا چین بھی رد عمل کے طور پر ان ممالک پر ٹیرفز عائد کر کے امریکہ کو ایسے کا جواب تیسے سے دے سکتا ہے؟ یہ تو ظاہر ہے وقت ہی بتائے گا۔ چین کے پاس یہ ہتھیار تو ہے۔ امریکہ اور چین کی ٹریڈ وار سے متعلق دوستو یہ دلچسپ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ آپ مزید کن ٹاپکس پر ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں کمنٹس میں بتائیں، اور اس طرح کی دلچسپ معلوماتی تحقیقاتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے بگ سوچو کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر کے ان پر کمنٹس کے ذریعے مباحثہ کر کے ہمیں مزید موٹیویٹ کریں، تاکہ مزید اچھا مواد ہم آپ کے لیے بناتے رہیں۔ شکریہ۔